نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کل جو ہمارا سبق گزرا وہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 19، 20 اور 21 تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ایک کافروں کا گروہ ہے، ان سے پہلی آیات میں ایک کافروں کا گروہ ہے اور ایک مسلمانوں کا، اور کل والی آیات میں کافروں کے گروہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں جس وقت جہنم میں ان کو بھیجا جائے گا کفار مشرکین کو، تو ان کے لیے ایک تو آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو لوہے کے لمبے لمبے گرزوں سے مارا جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا پانی جس وقت ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو ان کے پیٹ میں بھی جو کچھ ہے اور ان کی کھالیں یہ سارے کچھ جو ہے نا گل سڑ کر نیچے اتر جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ چکھو آگ کا عذاب۔ تو آج کی آیات میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ کل والی آیات میں کفار مشرکین کا ذکر تھا کہ ان کا جہنم میں کیا حال ہوگا، کس قسم کا انہیں عذاب ہوگا۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء بازداد ہی، کہ جو چیزیں ہیں نا وہ اپنی مخالفت سے پہچانی جائیں، جو مخالف چیز ہوتی ہے اپنے تضاد سے متضاد چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو کل کفار کا ذکر ہوا، آج مسلمانوں کا ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں جنات، جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس جو ہے وہ ریشمی لباس ہوگا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا ایک دو باتیں تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بیان فرمائی دو چیزیں، کہ ایک تو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور دوسرا ان کا لباس جو ہے ریشمی لباس ہوگا۔ کفار اور مشرکین کا تو بتایا گیا آگ کا لباس ہوگا، اور وہاں پر جنتیوں کا لباس جو ہے وہ ریشمی لباس ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں سونا استعمال کرے گا نا، جو مرد، اس کو آخرت میں سونا استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جو کوئی دنیا میں ریشم پہنے گا اس کو آخرت میں ریشم نہیں پہننے دیا جائے گا۔
اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے پھر بھی یہ چیزیں جو ہے نا ان کو یہ چیزیں نہیں، انہیں عذاب تو جو ہے نا وہ تو یہ چونکہ گناہ ہے نا، منع ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ چیز ہے۔ لیکن اگر عذاب بھگتنے کے بعد یا حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ آدمی جنت میں چلا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ معاف بھی کر دیا، بغیر عذاب کے ہی جنت میں چلا گیا، پھر بھی ان کو جنت میں یہ سہولت میسر نہیں ہوگی۔ ہاں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی خیال کرے جی کہ جنت جو ہے وہاں تو سزا نہیں ہے نا، تو کیا یہ سزا کے طور پر ان سے دور کر دیا جائے گا کہ باقی جنتیوں کو تو یہ چیزیں میسر ہیں، ان کو یہ میسر نہیں ہے، تو کیا ان کو یہ سزا ہے؟ تو سزا، حالانکہ جنت میں تو سزا نہیں ہے نا، وہ تو ثواب کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، وہاں پر تو کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو پھر بھی یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن یہ سزا کے طور پر تو نہیں ہے۔ اگر سزا ہوتی تو انہیں اس چیز کا قلق ہوتا، افسوس ہوتا کہ ہمیں یہ چیز باقیوں کو ملی، ہمیں نہیں ملی۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں یہ جو ہے نا خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ باقیوں کو یہ سہولت ہے، ہمیں نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح ایک بلند مرتبے والا جنت میں اونچے مقام پر ہوگا، تو اس سے کم مرتبے والا اس سے نچلے والے مقام میں ہوگا، لیکن نچلے والے کو اوپر والے کے بارے میں کوئی رشک، کوئی افسوس نہیں ہوگا، وہ رب تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھے گا اسی میں خوش ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ چیز تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جنت میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشم کو، شراب کو اور اسی طرح سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، منع ہے، حرام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی اس دنیا میں ان چیزوں کا استعمال کرے، شراب کو استعمال کرے گا، ریشم کو استعمال کرے گا، سونے کو استعمال کرے گا، اس کے لیے آخرت میں ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ چیز اتھینٹیکیٹڈ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ بھی بات وضاحت کر دیں کہ سونا جو ہے نا، سونا اور چاندی یہ عورت کے لیے جائز ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جو ہے نا 4.5 ماشے کی، وہ بھی ایک سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر 2 ماشے کی 2 ہو جائیں تو نہیں، 2 بھی جائز نہیں ہے، ایک ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4.5 ماشے کی ہے، صرف چاندی کی، باقی کسی اور دھات کی نہیں، یہ مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دھات کی، پیتل ہو گیا، سونا ہو گیا، لوہا ہو گیا، جس طرح عام طور پر مرد بھی عورتیں بھی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے چھلے انگلیوں میں ڈالے رکھتے ہیں، ایسے ہی نمائش کے طور پر، یہ منع ہے۔ عورتوں کو بھی منع ہے۔ عورتوں کے لیے جو دھات جائز ہے وہ صرف سونا اور چاندی ہے، باقی یہ لوہے کے، پیتل کے چھلے عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہیں، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اس بارے میں جو ہے نا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر عورتیں بھی، مرد بھی اسی طرح انہوں نے انگلیوں میں ڈالے ہوتے ہیں، تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس دنیا میں اسی طرح شراب کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے کہ جو یہاں پیے گا نا، اس کو وہاں جو شرابن طہورا ہوگا، پاک صاف ستھرا شراب، وہ اس کو نہیں ملے گا، وہ ان چیزوں سے محروم رہے گا۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ولولو اور موتیوں کے یہ جو کنگن ہیں، کہتے ہیں کنگن تو صرف سونے کے ہوتے ہیں، تو موتیوں کے کنگن، اس بارے میں ویسے 2 روایات ہیں مفسرین کرام نے لکھا۔ ایک تو یہ لکھا ہے جی کہ شاید وہ کنگن نہ ہو، ویسے ہی موتی جو قیمتی ایک اچھی چیز ہے نمائش کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، تو جس طرح وہ بعض روایات میں ہے نا کہ وہاں پر بعضوں کو تاج بھی پہنائے جائیں گے، تو تاجوں میں ہو سکتا ہے موتی جڑے ہوئے ہوں، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کنگنوں، سونے کے کنگنوں میں موتی بھی جڑے ہوئے ہوں۔ اور بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ موتیوں کے بھی کنگن ہو سکتے ہیں، اور خاص کر جنتی جو نعمتیں ہیں وہ تو ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، ہمیں ان کے نام بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے،
نہ ہم نے وہ دیکھی ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ رب تعالیٰ وہاں پر موتیوں کے کنگن مہیا فرما دیں، یہ بھی چیز ہے، کیونکہ وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، تو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کہ فائنلی کیا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث شریف ہے کہ جس طرح یہ سونا چاندی، سونا منع ہے مرد کے لیے، چاندی کی وہ جس طرح بتایا ہے کہ اتنی تعداد وزن میں جائز ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث شریف بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے جو ہے نا وہاں تک ان کو کنگن پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یہ بازو وغیرہ۔ ویسے تو جس قرآن مجید نے فرمایا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہاں، تو یعنی کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو، دوسرا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت کونیوں تک دھویا کرو، کونیاں، یہ کونی اس کا پچھلا حصہ بھی جو ہے نا یہ بھی دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو ویسے ہے تو یہاں تک، تو کہتے ہیں یہاں تک وہ کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں بتاتا ہے، آپ جو ہے نا یہ کندھے تک اپنے بازو کو دھویا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید نے تو فرمایا الی المرافق، کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے کندھے تک جو ہے نا سارے بازو پر یہ خوبصورتی ہو، تو اس لحاظ سے جو ہے نا میں یہ عمل کرتا ہوں۔ تو خیر چلو اتنا نہ صحیح، لیکن جتنا ضروری ہے فرض ہے کونیوں تک۔ عام طور پر ہم وضو میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں اور کونیاں اکثر اور بیشتر خشک رہتی ہیں۔ آدمی جس وقت تک صحیح احتیاط نہ کرے تو کونیوں تک پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے بارے میں بھی ہے کہ وارجلکم الی الکعبین، کہ ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو بھی دھوو۔ تو ٹخنے بھی جو ہے نا یہ اوپر گٹے جو ہوتے ہیں، تو یہ بھی بعض اوقات خاص کر گٹوں کا یہ جو بیک پچھلی سائڈ ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، آدمی جس وقت تک اس بارے میں خاص احتیاط نہ کرے۔ تو یہ چیزیں اگر رہ جائیں، یہ تو فرائض میں سے ہیں، تو پھر وہ آدمی کا وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں میں جو ہے نا وہ کافی احتیاط کی ضرورت ہے، اور آدمی جس وہ وضو وغیرہ کرے تو اس کو صحیح احتیاط کے ساتھ ان چیزوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو جو ہے نا پاکیزہ کلمے کی ہدایت کی گئی، پاکیزہ چیز گفتگو کی۔ یہ جو ہے نا قول، اس سے مراد دنیا میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، کہ رب تعالیٰ نے ان کو کلمہ پڑھنے کی ہدایت دی، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ انعامات جنت میں مل رہے ہیں۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور قابل ستائش راستے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی۔ اس سے دین اسلام مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جس وقت اسلام نصیب کیا، کلمہ نصیب کیا، تو اس کی بدولت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ جنت میں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ تو اور اس کا یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے معنی، جس طرح مفسرین کرام نے یہ دونوں چیزیں لکھی ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا کوئی جنت میں کوئی لاغو قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، جس طرح دنیا میں بیٹھے عام طور پر جو ہے نا اس قسم کی گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں کہ بعض لوگ، تو وہاں پر تو قیل السلام سلام، سلامتی سلامتی، سلام ہی سلام ہوگا۔ وہاں پر کوئی اس قسم کی جو ہے نا لغویات، لغو گفتگو، بے فائدہ بیکار گفتگو نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اس کا ایک معنی کیا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں سے دراور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما